السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ اگر آج دیکھا جائے تو پارلیمان اور عدلیہ دونوں پہ ایبسولوٹ کنٹرول ہے گورنمنٹ کا۔ 26ویں امنڈمنٹ آئی تو پوری سپریم کورٹ کی حیت بدل گئی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح چینجز آئیں، 5 ججز مقدمات لڑتے رہے، سب کچھ، مگر اب گورنمنٹ کی اپنی مرضی کی وہاں پہ سینیورٹی بن گئی ہے، اپنی مرضی کے چیف جسٹس بن گئے ہیں، ایبسولوٹ کنٹرول ہے۔ سوال یہ ہے، یہ ایبسولوٹ کنٹرول چاہیے کس لیے؟ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ 27ویں امنڈمنٹ کی ہم بات سن رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے 27ویں امنڈمنٹ کے بارے میں، وہ بھی میں بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ دوسری طرف کیوں ایک بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے درمیان میں ایک اور بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور شاید وہ خدا نخواستہ اسی سال ہو جائے۔ یہ فضائی باتیں نہیں ہیں، ان پہ بھی ہم بات کریں گے اور ریزنز میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے۔ اور میرے ساتھ اس پہ لیگل پہ ساری بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہوا بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں پی ٹی آئی کے، اور سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے۔ لیکن ان پہ جانے سے پہلے، اس ایشو کے اوپر اور آپ سے وہ خبر شیئر کرنے سے پہلے، میں ایک چیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے جو سوات کا اندوناک واقعہ ہوا۔ اس میں بڑی آپ نے باتیں سنی، تقریریں سنی، سب کچھ، لیکن کلیجہ پھٹتا ہے جب گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں ایک ایک کر کے ایک خاندان کا آدمی پانی کے نظر ہو رہا ہے۔ اٹ واز لائک سلو موشن میں چل رہا ہے۔ آج انکوائری وہاں شروع ہو گئی ہے، اور وہاں پہ اب سے بیانات آ رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں تو 15 منٹ کے بعد ریسکیو آ گیا تھا، ہم نے غوطہ خور ڈال دیے تھے، کیونکہ غوطہ خور ویڈیو میں نظر نہیں آ سکتے، تو شاید ان کو پتا ہوگا غوطہ خور کہاں ہے۔ ہر قسم کی چیزیں ہیں، لیکن یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا، یہ رویوں کی بات ہے۔ ایک دن پہلے چیف منسٹر کے پی علی من گنڈا پور صاحب آئے ہوئے تھے ڈیالہ جیل کے باہر، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہو رہی ہیں تیاریاں، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سن لیں کہ ان کا جواب کیا تھا اس میں۔ جب بھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، اللہ معاف کرے، تو ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے، اور اب تک ہمارے جس ٹائم میں جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، ہم نے ان تمام واقعات کے اوپر فوراً ایکشن لیا ہے۔ اس کے لیے نیچے میرا پورا ایک ایڈمنسٹریشن ہے، ایک گورننس کا میرا پورا ایک سسٹم ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں یہاں پر میں وہاں بیٹھا ہوں گا یا میں نے جا کے لوگوں کو تمبو دینا ہوتا ہے۔ ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے بہت تیز طریقے سے ہمیشہ جو بھی مسئلہ ہوا ہے اس کے اوپر ہمارا جو رسپانس ہے بڑا تیز آیا اور آتا بھی رہے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب میں یہاں پہ ہوتا ہوں، میرا خود وہاں پہ نہ ہونے سے میرے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں اس کے علاوہ۔ اور میں نے تمبو دینا ہے وہاں پہ، کیا میرے اور کام ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے سے بڑا کام کسی بھی لیڈر کے لیے نہیں ہے، کسی بھی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا نظام چل رہا تھا تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا کیڑے مکوڑوں کی طرح کا؟ اور پنجاب گورنمنٹ نے کیا کلیم کیا؟ چلیں زندہ لوگوں کی تو آپ نے جو قدر کی، تمام لوگوں نے، ہمارے ایڈمنسٹریشنز نے مردہ کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ہے یہ تصویر جو اگر کسی کے اندر رد دل ہونا، اس کا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے۔ جو کوڑا اٹھانے والے جو چیزیں ہیں نا، جو ڈمپرز ہیں، اس کے اندر یہ تابوت شفٹ کیے گئے ہیں ان مقتولین کے۔ وہ پنجابی مقتولین جن کا تعلق پنجاب سے تھا، جو آپ کے صوبے میں مہمان تھے، آپ کے صوبے میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے، آپ ان کو بچا نہیں سکے، آپ ریسکیو ان کو نہیں دے سکے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ ان کو عزت سے ان کی میتیں بھی روانہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ڈمپرز کے اندر جو ہے وہ ان کی میتیں رکھ کر بھجوائی گئی ہیں۔ لیکن اسی پنجاب میں تھوڑے دن پہلے ہی 20 بچے، 16 اور 22 جون کے درمیان 20 بچے ایک ہاسپٹل میں اس لیے مر گئے کہ وہاں پہ ان کو آکسیجن نہیں ملی، اسی پنجاب میں۔ اگر آپ ڈمپرز کی بات کر رہے ہیں تو ان 20 بچوں کی بھی بات کریں۔ پھر سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ یار اس پہ سیاست نہ کریں۔ ہر دوسرے دن آپ کو خبریں آتی رہی پہلے بھی کہ تھر میں کتنے بچے میل نیوٹریشن سے اور ہسپتالوں میں ٹریٹمنٹ نہ ہونے کے باعث مر گئے۔ کراچی کے اندر آپ رات کو نہیں نکل سکتے، بلوچستان کے بھی قصے وہی ہیں۔ ہر کوئی باتیں کر رہا ہے، اور جب دیکھیں تو ہر صوبے کے اندر انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک قیامت گرنی چاہیے۔ آپ کو مری کا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، اس وقت بزدار صاحب چیف منسٹر تھے، جب 2 درجن کے لوگ کے قریب فیملیز کے لوگ اور اس طرح اس لیے مر گئے کہ وہ گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے، برف باری ہوئی اور وہاں سے کہ برف نہیں ہٹائی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ یہ ہر جگہ یہ حال ہو رہا ہے۔ باتیں سنیں، بڑی بڑی باتیں، لوگ جییں مریں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے تمبو لگانے تھے، کسی کو یہ بات ہے کہ یہ ڈمپرز کے اندر آیا یا نہیں آیا، سب غلط باتیں۔ لیکن خدا را
ایک دوسرے کو کرنے کے بجائے آپ کی فورموسٹ رسپانسبلٹی ہے لوگوں کی زندگیاں بچائیں. جو عام آدمی ایک سٹیٹسٹک نہیں ہے کہ 20 مر گئے 25 مر گئے اور آپ چلیں. باقی چھوڑیں. ایک ویڈیو اتنی میں نے خوفناک دیکھی کہ فارمر چیف منسٹر پنجاب اور جو اسپیکر بھی ہوتے تھے منظور بھٹو صاحب، وہ ایک جنازے پہ گئے ہوئے. ہو سکتا ہے علیل ہوں، باہر نہیں نکل سکتے، لیکن جانا ضروری تھا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ذرا ویڈیو دیکھیے کہ پوری نماز کھڑی ہوئی ہے اور سب سے آگے V8 ان کی کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے اٹینڈ بھی کرنا ہے تو پیچھے کر لیں. پہلی صف میں ایلیٹ کی گاڑی بھی پہلی صف میں کھڑی ہوگی. یہ ویڈیو ذرا آپ دیکھیے، یہ آپ کو میں چلانا چاہ رہا ہوں. یہ کوئی پرسنل کسی کی تضحیق نہیں ہے، یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایک مینٹل ایٹیچیوڈ ہے. کبھی میں نے زندگی میں ایسا کوئی جنازہ نہیں دیکھا کہ پہلی صف کے اندر ایک V8 کھڑی ہو اور اس کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہو. اگر آپ پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں، کہیں تو ایلیٹزم ختم ہونا چاہیے نا. بہتر تھا تمبو لگوا دیتے گنڈا پور صاحب بھی، شاید ان تمبوؤں کے نیچے وہ لاشیاں رکھ دیتے، ڈمپرز میں نہ جاتی. یہ ایک رویے ہیں، اینڈ آئی تھنک اس پہ پوری قوم کو ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے. یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ آپ کی میری ہم کی عام آدمی کی عزت کا معاملہ ہے. خیر، یہ سبجیکٹ اور تھا. اب آتے ہیں بات کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، اور یہ ساری چیز کا پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا. میں شروع میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ریزرو سیٹس فیصلے کے بعد سب سے بڑی امیجیٹ تبدیلیاں کیا آئی ہیں. ایک تو جو گورنمنٹ کے بینچز ہیں ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی آ گئی ہے، 2/3 آ گئی ہے. اب ان کو مولانا صاحب کے آگے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں. جو بھی آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں گے کر لیں گے. کے پی کے اندر فرق یہ پڑا ہے کہ جب 52 سیٹس اب ان کی ہو جائیں گی کے پی میں اپوزیشن کی، اب وہ وہاں پہ اجلاس کو ریکوزیشن بھی کر سکتے ہیں. پہلے وہ اجلاس نہیں بلا پاتے تھے اور اس پہ بڑی پرابلمز ہوتی تھی. اب یہ تعداد آگے بھی کیسے چینج ہوگی. ابھی بہت سے ایم این ایز اور ایم پی ایز تقریباً 111+ کے قریب ہیں جن کے اوپر مے 9 کے کیسز ہیں. اور جو مے 9 کے کیسز کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ واحد کیسز ہیں جو بڑی گولی کی سپیڈ پہ چل رہے ہیں. عمران خان کے جتنے کیسز ہیں وہ ان کے کیسز کانسٹنٹلی ڈیلے ہو رہے ہیں. کل بھی توشہ خانہ 2 تھا، سنا وہ بھی اب نہیں لگ رہا، کل نہیں جائے گا. القادر والی اپیل آپ کے سامنے ہر باری کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ڈیٹس چلتی ہیں. باقی کیسز سلو ہیں. اور ایک کیس کا ہم فیصلہ دیکھ بھی چکے ہیں. چترال میں پی ٹی آئی سے ان کے جو ایم این اے کا تعلق تھا ان کو مے 9 کے کیس میں سزا ہوئی چھوٹی، وہ بھی اپنی سیٹ کھو بیٹھے. تو اس میں سزا کی مدت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ 6 دن کی بھی کسی کو سزا ہوتی ہے تو وہ سیٹ نکل جائے گی. تو یہ نمبرز جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو ہمیں جوڈیشل ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، لگتا ہے یہ نمبرز ابھی اور بھی بہت چینج ہو سکتے ہیں. سوال تو دو ہیں. جوڈیشری ایبسولوٹ گورنمنٹ کا جو ڈیزائن ہے اس کے مطابق انہوں نے بنا لی ہے. 26 امینڈمنٹ کی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی حیت بدل گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوا، 5 ججز اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں بجائے لیکن اس کے باوجود وہ بھی اپنی جنگ ہار چکے ہوئے ہیں. ایک جونیئر جج کو لاہور سے لا کے اب ان کی سینیورٹی لسٹ بھی آ گئی ہے، وہ ٹاپ پہ آ گئے ہیں جسٹس ڈوگر صاحب. سو وہ بھی چیز چل رہی ہے، اگرچہ ان 5 ججز نے انٹرا کورٹ اپیل بھی ڈال دی ہے، بٹ اس کا بھی وی ہیو اے کلیئر آئیڈیا کہ بات کہاں جائے گی. سوال یہ ہے کہ ایبسولوٹ کنٹرول آن پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے، استعمال کہاں پہ ہوگا. 127ویں امینڈمنٹ کی ہم کافی خبریں سن رہے ہیں، اس کے بارے میں 2 خبریں بھی ہیں بڑی زبردست، وہ بھی آپ سے میں شیئر کروں گا. لیکن دیکھنا یہ کہ اب ہم کہاں جائیں گے. اس پہ ہم ہمارے ساتھ صاحب آپ کو موجود ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں پی ٹی آئی کے، ویری ایمنٹ لائر آف سپریم کورٹ. آپ دونوں کو بہت شکریہ، السلام علیکم. اور علی بھائی میں ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ سارا سین تو ایک سینیریو بن رہا ہے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ کچھ آبزرویشنز دی جسٹس مندوخیل صاحب نے. یہ جب ٹرائل چل رہا تھا، یہ سارا کیس چل رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ہی پہلے 41 بندوں کو کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اس کے مطابق ان کو سیٹس دیں. لیکن آج جب اس اپیل کے اندر ہیئرنگ کر رہے تھے، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ دیا اور وہ ذرا سن لیجیے، اٹس ویری امپورٹنٹ. میرے سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے سارے نامینیشن پیپرز دیکھے. ان نامینیشن پیپرز میں یعنی میں آج کھل کے بتا دیں کہ کیا حقیقت تھی. لوگ حقیقت نہیں بولتے ہیں، اتنی غلط بیانی کرتے ہیں، قوم کو گمراہ کرتے ہیں. ہمیں گمراہ نہیں کرنا چاہیے، قوم کو حقیقت بتانی چاہیے کہ حقیقت کیا تھی. جو نامینیشن پیپر سب میں نے دیکھے ان میں سے 14 ایسے تھے جن میں ڈکلیریشن بھی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. کینڈیڈیٹ کو لکھتے ہیں کینڈیڈیٹ آئی بلانگ ٹو سو اینڈ سو. 2 قسم کے فارم ہوتے ہیں، اردو میں یا انگلش میں. کسی نے اردو میں فل کیا، کسی نے اردو میں. میں فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا یا رکھتی ہوں، اور اس کے ساتھ جس کو عام الفاظ میں ٹکٹ کہتے ہیں، پارٹی سرٹیفکیٹ
سرٹیفکیٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف 14 کینڈیڈیٹ ایسے تھے جن کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں، جو کہ 8 ممبر بینچ نے بھی یہ کہا کہ the only requirement is that یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ڈکلیریشن اینڈ سرٹیفکیٹ۔ وہ 14 کے پاس تھی، بقایا جو تھے 25 کے قریب وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ آئی بلانگ ٹو پی ٹی آئی یا میرا تعلق پی ٹی آئی سے، لیکن سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ملا۔ ہمارے سامنے اتنا زیادہ بولا گیا پیکیولر سرکمسٹانسز کا، میں کنفیس کرتا ہوں کہ میں نے پریزیوم یہ کیا کہ سرٹیفکیٹ دیے ہوں گے، شاید مس پلیس ہو، میں کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگاتا ہوں، بلک آف ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا میں نے پریزمپشن اس لیے لیا کہ کوئی اور کلیمنٹ نہیں تھا کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں، صرف سنگل کلیمنٹ تھا، تو میں نے پریزیوم کر لیا کہ یہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس طریقے سے وہ 39 بنے۔ 10 کے قریب ایسے تھے جنہوں نے کچھ نہیں لکھا تھا، نہ آزاد لکھا تھا نہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں، تو وہ خالی تھا۔ 41 ایسے تھے، 41 میں سے 10 ایسے تھے جنہوں نے کچھ نہیں لکھا تھا اور باقی رہ گئے حساب لگانے۔ 29 نے باقاعدگی ہوش و آواز سے ڈکلیریشن مینز انہوں نے خلفیہ لکھا تھا کہ میں آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہوں یا لڑ رہی ہوں۔ کیا سرکمسٹانسز تھے، ہمارے سامنے کچھ نہیں تھا۔ ہم اگر پرسنل نالج پہ جائیں گے تو پھر تو ہم انصاف نہیں کر سکیں گے، پھر تو ہمیں مجھے گواہ ہونا چاہیے۔ پرسنل نالج مجھے بطور گواہ تو آ سکتا ہوں، بطور جج آئی کین ناٹ ڈیسائڈ۔ ہم تو ڈیسائڈ کریں گے آن دا بیسس آف اویلیبل میٹیریل ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ لا یہ کہتا ہے کہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، تو ہم نے ایک اور 187 کا اختیار استعمال کر دیا۔ ان 25 لوگوں کو ہم نے تصور کیا کہ یس ان کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اور آج بھی میں قائم ہوں اس پہ، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے ہوگا، ہو سکتا ہے مس پلیس۔ وہ جو 29 تھے انہوں نے آزاد لکھا تھا، تو جب ایک شخص اپنی مرضی سے آزاد لکھتا ہے تو آرٹیکل 51D یہ کہتا ہے کہ جو شخص آزاد ہوگا وہ اپنی مرضی سے 3 دن کے اندر جائے گا۔ نہ صرف اس شخص نے اپنی مرضی استعمال کی بلکہ پی ٹی آئی ایڈمنسٹریشن، میں نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے، پی ٹی آئی ایڈمنسٹریشن نے ان کو سپورٹ کیا، دھکا دیا کہ جائیں آپ ایس آئی سی میں جائیں، ہمارے پاس نہ آئے۔ یہ آپ نے سنا ہی، تو وہ جج صاحب ہیں جو 41 سیٹس دے رہے تھے پی ٹی آئی کو اور دے چکے تھے۔ ایک لیکن اس سے بھی زیادہ ہارش کامنٹ جسٹس نعیم افغان صاحب کا تھا، وہ بھی سن لیں۔ become party to the proceedings. Yes, Better law تو یہی ہے کہ court cannot become party to the proceedings. اب جو آپ نے پڑھا اسے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے، لیکن اصل غلطی ان کے وکیلوں کی ہے جن کو شاید ابھی اور بھی تربیت کی ضرورت تھی۔ my lord. میں نہیں سمجھتا کہ یہ غلطی ہے، میں نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ alleged manipulation, alleged government shenanigans، جو ساری باتیں پی ٹی آئی والے کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ کیا یہ جتنا پی ٹی آئی کی آج مصیبت پڑی ہے یہ ایک بری لیگل ایڈوائس کا نتیجہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے اندر ڈال دیا سب کو، جس کے اپنے چیئرمین نے خود اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ظاہر کیا ہوا تھا؟ تو کیا جو آج پولیٹیکل پرائس آپ کی پارٹی پے کر رہی ہے یہ بیڈ لیگل ایڈوائس کی وجہ سے ہوا؟ دیکھیں، آسان ہے عرصے بعد یہ بات کرنا کہ کیا غلطی تھی کیا نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ اس وقت کے سینیرو کو دیکھیں تو اس وقت سپریم کورٹ قاضی فائزہ صاحب نے بڑا واضح طور پہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ کو سمبل نہیں ملے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا تھا پریکٹیکلی کہ آپ کو اگر آپ اپلائی کریں گے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ سمبل کے بغیر تو آپ کو ہم یہ آپ کی نامینیشن فارم ہی ریجیکٹ کر دیں گے، یعنی کہ آپ کو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیں گے۔ تو اس کنفیوژن کی وجہ میرا خیال ہے بڑی واضح ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا سمبل کیس تھا جو آئین کے خلاف تھا، بالکل واضح طور پہ خلاف تھا، اور اس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہوئی۔ تو میں اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو اور سپریم کورٹ کے ان جج صاحبان کو۔ اب اس غلطی میں آپ نے، ٹھیک ہے، آپ اس بحث جو ہو رہی تھی اس میں نظر آ رہا تھا کہ کافی غلطیاں ہیں، لیکن اس غلطی کی وجہ سے آپ نے جو اتنی بڑی سزا دے دی وہ یہ دے دی کہ آپ نے پی ٹی آئی سے ٹوٹلی ساری ریزرو سیٹس لے لی۔ چلیں میں ایک اور بحث کرتا ہوں آپ سے کہ آپ مان لیں کہ غلطی ہوئی، اور مان لیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں ملیں گی، لیکن بعد میں جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ایک ظلم ہے، میں کہوں گا ناانصافی ہے، کہ آپ وہ سیٹیں جو ہیں جو پی ٹی آئی کو نہیں دے رہے وہ آپ اٹھا کے ان لوگوں کو دے دیں جو کہ جن کا ہے ہی نہیں حق اس پہ بنتا، یعنی ایک ایک سیٹ جیتی ہوئی پارٹیز جو ہیں وہ 10 ریزرو سیٹس لے جائیں۔ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ اگر ورسٹ کیس میں ہمیں نہیں دینا تھا تو کم از کم ان کو تو نہ دیتے۔ تو پھر کیا ہوتا؟ پھر میرا اگلا سوال یہی تھا، ہاؤس تو اب انکمپلیٹ نہیں رہ سکتا، تو پھر اس کا سلوشن کیا تھا؟ چلے ان کو بھی نہیں ملتی
آپ کو نہیں ملی, ان کو بھی نہیں ملی, تو پھر سیٹس کا کیا ہوتا؟ وہ پھر انکمپلیٹ ہاؤس رہتا. سولوشن بڑا سمپل تھا جی. سولوشن پھر یہی تھا کہ پارلیمنٹ بیٹھ کے اس کو ریزالو کرتا, اس میں امینڈمنٹ کرتا قانون کی, اور وہاں ریزرو سیٹس کو انصاف کے مطابق جسٹیفیکیشن کر کے تو سب کو بانٹتا. تو یہ پارلیمنٹ کا کام تھا آگے کہ کیا کرنا ہے. اگر کوئی ابہام تھا کانسٹیٹیوشن میں یا آئین میں تو یہ اس کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا, ایڈ نہیں. چلیں اس کا جواب تو بیرسٹر عقیل سے پوچھتے ہیں, لیکن ایک چیز اور بتائیں, یہ مجھے بتائیں, گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس انتخابی نشان تھا صاحبزادہ حامد رضا کے پاس, انہوں نے آج انڈیپینڈنٹ کیوں لڑا؟ وہ اپنی پارٹی کے سمبل پہ کیوں نہیں لڑے؟ اگر وہ لڑے ہوتے تو مسئلہ کوئی نہ ہوتا. جی ہو سکتا ہے, درست بات ہے آپ کی کہ اگر وہ لڑتے تو یہ والا کم از کم بحث نہ ہو سکتی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں سے بھی کوئی ایسا لکونہ نکال لینا تھا یا ایسی کوئی بات ہو جانی تھی جس کی وجہ سے ہمیں الٹیمیٹلی ریزرو سیٹس نہیں ملنی تھی, کیونکہ یہ ایک طرح سے اسکرپٹڈ پہلے سے یعنی ڈیسائیڈڈ ایک ایشو ہے کہ ریزرو سیٹس ہمیں نہیں ملنی, اور وہ اس میں ہو سکتا ہے یہ بہانہ کوئی اور بنا دیا جاتا, لیکن یقینی طور پہ اگر وہ لڑائی ہوتے انہوں نے الیکشن تو پھر آپ کی. چلیں یہ بیرسٹر عقیل کو اس سے پوچھ لیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ زیادتی تھی ہمیں ہٹا دیا, اس سے بڑی زیادتی کی آپ لوگوں کو دے دیا. پہلے تو بتائیں, وہ کہتے ہیں ایک ہی سلوشن تھا کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر کوئی بحث کرتی, کوئی اور سلوشن تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مالک صاحب. پی ٹی آئی اور اس کی لیگل ٹیم, ویسے علی بھائی اگر پارلیمنٹ نے یہ کرنا تھا تو پھر آپ سے لیتے کیوں؟ یہ ساری محفل سجتی کیوں اگر آپ کو دوسرے طریقے سے؟ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو کیسکیڈنگ سیریز آف مالک صاحب کے جوڈیشری کو تو کم از کم نہیں استعمال ہونا چاہیے اس چیز میں. پارلیمنٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر ان کے پاس ہے آئینی ترمیم یا پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے اوپر ذرا روشنی ڈالتا ہوں, بیکاز جو 2024 کے بعد پارلیمنٹ آیا ہے, ایک تو ایک کیسکیڈنگ سیریز آف ایررز جو ہیں, لیگل ایررز, وہ کمٹ کیے پی ٹی آئی نے اور اس کی لیگل ٹیم نے تھرو اینڈ تھرو. دیکھیں وہاں پہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی آپ بخوبی واقف ہیں. آپ یہ مانتے ہیں, پھر ایک سوال ہے سمپل, پھر آپ جواب دے دیں. ایک سوال ہے جی, کیا یہ آپ مانتے ہیں کہ اخلاقی طور پر تو سیٹیں ان کی ہیں, ریزرو سیٹس لیگلی ان سے نکل گئی ہیں؟ دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ اخلاقیات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اسٹرکٹلی اسپیکنگ پی ٹی آئی کی ساری جدوجہد کیا ہے؟ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے لیے نا, آئین کی بالادستی کے لیے. تو پھر اسٹرکٹلی اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ جو سیٹیں ان کی بنتی تھی یہ لیگلی ہار میں یہ سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹ کی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے کہ پارلیمنٹ میں ہی اگر وہاں پہ بھی یہ اپنی پریئر میں کوئی ایسی چیز لکھتے تھے یا وہاں پہ لائن آف آرگیومنٹس لیتے سپریم کورٹ کے ریویو میں بھی کہ جی اس وقت چلے فیصلہ غلط ہو گیا, یا اس وقت جب مانگ رہے تھے سپریم کورٹ میں, یہ اپیل میں گئے تھے, وہاں پہ کہے تھے, پشاور ہائی کورٹ میں گئے تھے, یہ پارلیمنٹ کو معاملہ بھجوا دیں, کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, اس سے پہلے ایسی کوئی سچویشن ارائز نہیں ہوئی. لیکن یہ کیا یہ اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس پارلیمنٹ کو یہ نہیں مانتے, یہ اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس کو یہ جعلی کہتے ہیں, یہ اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ حامد کو نہیں مانتے اور فارم 47 والے ہیں. تو یہ پھر پارلیمنٹ کی تو بات نہ کریں نا, پارلیمنٹ نے ہی اگر کرنا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں سلوشن نہیں ہے, یہی ایک سلوشن تھا. دیکھیں لیگلی اسٹرکٹلی لیگلی اسپیکنگ, کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ, اس کا سلوشن یہی تھا. اور اس میں صفحہ نمبر 25 ہے, جو سینئر 5 موسٹ سینئر ججز ہیں پشاور ہائی کورٹ کے, انہوں نے واضح طور پہ وہ ساری جو سچویشن ہے وہ واضح طور پہ بیان کر دی. انہوں نے کہا ایک پارٹی نے کنٹیسٹ نہیں کیا, پارٹی ایگزسٹ کر رہی تھی, ویدر ان کا سائن تھا نہیں تھا دیٹس اندر سٹوری. لیکن جو آزاد جن کو آنریبل جج بھی ابھی جب آپ نے سنوایا, انہوں نے کہا کہ جی اگر ان کے اوپر فارمز کے اوپر ڈیکلیریشن اور ایفیڈیوٹ تھا اور لکھا ہوا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں, آئی سو اینڈ سو بلانگ ٹو پی ٹی آئی, فائن. اب کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ, لیگلی اسپیکنگ, اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے جو لاسٹ فیز ہوتا ہے, جب آپ کی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے, نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے اندر اندر جب آپ آزاد ہوتے ہیں, آپ کو پارٹی جوائن کرنی پڑتی ہے. اس وقت جوڈیشری پہ مالک صاحب پی ٹی آئی ایگزسٹ کر رہی تھی, پی ٹی آئی کو کیوں نہیں جوائن کیا ان 14 لوگوں نے یا 39 لوگوں نے؟ ایبسولوٹ اب آپ کا ہولڈ ہو گیا جوڈیشری پہ, پارلیمان پہ. آپ نے حیت بدل دی سپریم کورٹ کی, جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے, آپ نے 26ویں امینڈمنٹ لا کے فارغ ان کو کر دیا. آپ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, ہر قسم کا میٹر یہاں سے شروع ہوتا ہے جو پالیٹکس پہ مین آتا ہے. وہاں پہ آپ نے اتنی کنٹروورشل چینجز کر کے, اور 5 ججز وہ بھی سینئر ترین لائق ججز ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے.
آپ کا جس دن پارلیمان کرتی ہے آپ کی سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوتا ہے اسی دن ودن 24 آورس پریزیڈنٹ صاحب بھی سینیورٹی اسٹیبلش کر کے اور جناب جسٹس ڈوگر صاحب کو اوپر بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو لگتا ہے کہ بڑا گورنمنٹ فوکسڈ ہے. کس لیے چاہیے یہ 27ویں امینڈمنٹ میں کیا لا رہے ہیں آپ لوگ جو آپ کو عدلیہ بھی کنٹرول میں چاہیے, پارلیمان میں 2/3 میجورٹی چاہیے, آخر کیا ہے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ دیکھیں ایک تو یہ ساری ایلیگیشنز ہے کہ ہم شاید کسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. گورنمنٹ صرف اور صرف اپنے کام پہ فوکسڈ ہے اور کام یہی ہے نا کہ کنٹرول کرو. کام ہمارا صرف نہیں, ہمارا کام کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا کام ہے اس ملک کی ترقی, اس ملک کی خوشحالی, پاکستانی قوم کی ترقی, پاکستانی قوم کی خوشحالی. وہ چھوڑیں, وہ سیاسی باتیں ہیں, میں لیگل پہ کر لوں بات آپ سے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کا, فی الوقت ایز وی اسپیک ایسا کوئی چیز جو ہے وہ زیر غور. دو چیزیں میرے سامنے ہیں, میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی بھائی اس پہ آپ کا بھی مجھے کامنٹ چاہیے. دو چیزیں ہونی ہیں 27ویں امینڈمنٹ میں, اس کے علاوہ کیا کیا ہونا پتہ لگے گا. ایک تو سنا ہے کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کا ایک پرانا مطالبہ تھا, کچھ اور لوگ بھی ہیں, کوئی بار ایسوسیشنز کے لوگ بھی آپ سے جن کے ساتھ ویلنگ ڈیلنگ چلتی ہے سب کی, انہوں نے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ بنانے جا رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ جو لامع خبر میرے پاس یہ ہے کہ ایک تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بنانے جا رہے ہیں, ان کی ججز کی جو عمر ہے وہ 70 سال کر رہے ہیں, تاکہ یہ جو آپ کے بینچ والے لوگ ہیں یہ سارے اس میں سرو کرتے رہیں گے. جو نارمل سپریم کورٹ ہے وہ اپنے ٹائم پہ چلی جائے گی, تو جن ججز کے ساتھ آپ کو زیادہ بوجھ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے اور اس کے ججز کی عمر 70 سال پہ ہو رہی ہے تو پھر دوسرے سپریم کورٹ کی ایج کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ دیکھیں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی مالک صاحب, پہلی تو بات ہے ایسا کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ڈسکشن نہیں ہے. اگر آئینی ترمیم آئی بھی نہیں ہوگا, اگر آئینی ترمیم آئی بھی تو یہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ, سینٹ اور نیشنل اسمبلی, یہ ان کا کام ہے, ان کی لیجسلیٹو دونوں میں آپ کی میجورٹی ہے بھائی, اور یہی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم تک ترمیم ہوئی, دیکھیں اگر ہاؤس نے یہ سمجھا, ایوان نے یہ سمجھا کہ بھائی ہمیں اس کس سے سمجھا, اگر ہاؤس نے یہ سمجھا کہ اور سمجھائے گا کہ آپ لوگ ہی ہیں نا, آپ منسٹر آف اسٹیٹ فار لا ہیں, آپ لوگ ہی سمجھائیں گے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں, اگر دیکھیں نا گورنمنٹ فیل کرتی ہے, ہاؤس کے ممبران فیل کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز فیل کرتے ہیں, ایجز میں فرق ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں اور کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ کے ججز میں. دیکھیں امریکہ میں دیکھیں تو پھر لائف ٹائم ہی ہے. چلو علی صاحب یہ بتائیں, یہ جو میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں یہ ہوا میں سے نہیں ہے, یہ بڑی سیریس ایک بات ہے. اور کیا لاجک ہو سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے کورٹ کے ججز کی عمر 70 سال کر دی جائے ریٹائرمنٹ کی, اور سپریم کورٹ کو نہ چھیڑا جائے؟ اس میں آپ کو کوئی ڈو یو اسمیل اینی تھنگ؟ دیکھیں یہ ان کی پرانی عادت ہے. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا. آپ کو جیسے سجاد علی شاہ صاحب کا زمانہ یاد ہوگا, اسی طرح ہوا تھا. امینڈمنٹس آئی تھیں, پہلے سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ 17 سے 12 کر دی تھی تاکہ 5 ججز ایلیویٹ نہ ہو سکیں. اس کے بعد ایکٹنگ ججز لگا دیے تھے. یہ ایبسولوٹ کنٹرول چاہتے ہیں. ابھی جو کچھ ہو گیا ہے 26ویں ترمیم میں, یہ ان کی ہوس جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. یہ آپ کی جو انفارمیشن ہے یہ لاجکلی منطقی طور پہ درست ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کو چاہیے کہ ایبسولوٹ کنٹرول, ان کو میجورٹی چاہیے تھی, وہ ریزرو سیٹس کے ذریعے ان کو مل گئی. ان کو چاہیے کمپلیٹ کنٹرول جوڈیشری پہ, وہ اب ایجز بڑھا کے یا اور ترمیم کر کے کر لیں گے یا کوشش کریں گے. یہ سر جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ کی ایج ججز کی زیادہ ہو ریٹائرمنٹ کی اور نارمل سپریم کورٹ کے ججز کی کم ہو؟ اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ سلیکٹ گروپ آف ججز شوڈ کنٹینیو؟ اس کے علاوہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. آپ ایک ڈیوائڈ نہیں کر سکتے اس طرح ایجز کو. آپ یہاں تو بالکل ہی ختم کر دیں جوڈیشری کو اور آپ کہیں ٹھیک ہے ہمارے ہی من پسند ججز بیٹھیں گے اور وہی بنیں گے سپریم کورٹ. لیکن اس طرح آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک لاٹ آف ججز کو کہیں کہ وہ 70 سال تک ان کی ایج ہے. آئی تھنک وہ ٹریول کر رہے ہیں, ڈسکنیکٹ ہو گیا. چلیں ان کو ریکنیکٹ کریں. ذرا مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ جو انٹرا کورٹ اپیل اب ججز نے فائل کی ہے, 5 ججز نے ہائی کورٹ کے, ان کے جو فیصلے کے خلاف, وہ بھی پھر لارجر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائے گی؟ وہ کیسے ہوگا؟ بیکاز
دیکھیں ریویو 3-2 کا فیصلہ آیا نا، دیگر جو بھی چیزیں ہیں یہ اب 191A کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو اگر if it stems from anything related to 184 and obviously related to that so وہ obviously اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائیں گے اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی کیونکہ وہ تمام تر کانسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی ہے وہ جے سی پی نے کی ہے، وہ میں نے تو نہیں کی، آپ نے تو نہیں کی، وہ وہی سنے گئے۔ بڑا سمپل سا سوال ہے جی، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو ججز چاہیے تھے اور پرماننٹ لگانا تھا ان کو، تو جوڈیشل کمیشن سے سیدھے 3 ججز کیوں نہیں آپ لوگوں نے انڈکٹ کر لیے؟ ایک جج صاحب کو جو وہاں پہ بھی جونیئر تھے ان کو آپ یہاں لے آئے، پھر یہاں پہ سینیورٹی کا جھگڑا پڑا، پوری سینیورٹی ڈسٹرب ہوئی، پھر سارا یہ تماشا ہوا، 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈسٹرب ہوئے، وہاں کی کورٹ سے بھی ویکینسی ہو گئی، پہلے ان کی کورٹس میں بھی پہلے بھی ویکینسیز ہیں، لاہور ہائی کورٹ بھری نہیں بھی، پہلے وہاں کوئی 22-23 سیٹس خالی ہیں، تو کیا ایسی خاص بات تھی کہ آپ کو ایک پرٹیکولر جج صاحب کو لانا پڑا، اتنی لڑائی لڑنی پڑی، پھر ان کو لا کے ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا، پھر ان کو پرماننٹ چیف جسٹس کر دیا؟ تو آپ اور یہاں اگر بینچ کم تھا تو اور ججز بھرتی کر لیتے، جسٹس محسن کیانی سینئر موسٹ تھے، یہ یہاں سے سوال اٹھتے ہیں نا، تو کیوں وائی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ از اے سمبل آف فیڈریشنزم یا فیڈرلزم کا کہتے ہیں کہ وہ فیڈریشن، یہ سارے صوبے مل کے جو ہے وہ آپ کا پاکستان بناتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات یہ کہ یہاں پہ تو بلوچستان سے بھی ججز ہیں، کے پی سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، سندھ سے بھی ہیں۔ تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان بنانا تھا تو صرف ایک پرٹیکولر جج صاحب کی ذات سے وہ پاکستان بننا تھا، ویسے پاکستان نہیں بننا تھا۔ ان جج صاحب کی رضامندی شامل تھی آرٹیکل 200 کے تحت، چیف جسٹس آف پاکستان کی رضامندی شامل تھی، ان کے سینڈنگ جو چیف جسٹس ہیں، ان کے سینڈنگ جو چیف جسٹس ہیں وہ آن بورڈ تھے، ان کی رضامندی شامل تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ان کی رضامندی شامل تھی۔ یہ تمام اب یہ دیکھیں اسلام آباد کے سینئر موسٹ جج محسن کیانی تھے، باقی ججز تھے، ان کی رضامندی پوچھ لیتے پورا۔ دیکھیں جو ایک اسکیم آف تھنگز ہے نا، ان اسکیم آف تھنگز میں تو واضح طور پہ ہے کہ کل جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے تو کل یہ چیف جسٹس فارملی ہو جائیں گے؟ میرے خیال سے تو یہ تمام تر پرماننٹ یا ٹیمپرری والا جو ایشو تھا یہ ریزالو ہو چکا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں، 2014 سے بھی ججمنٹس ہیں، اور وہاں پہ یہ واضح طور پہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں یہ ایگزیکٹو کا فنکشن تھا۔ علی صاحب یہ بتائیں، وہ عدالت نے مار کیا اور سینڈ کیا تمام تر معاملہ، انہوں نے کہا جی ہم ایگزیکٹو پہ بیرسٹر وکیل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری کنٹروورسی نیڈلیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ پاکستان بنانا ہے، انہوں نے وہ ایک فیڈرلزم دکھانا تھا، تو اس کے لیے وہ لاہور سے لائے تھے جسٹس صاحب کو اور بنایا ہے، تو آپ لوگ یو جسٹ کریٹنگ اے نیڈلیس اسٹارم۔ دیکھیں وہ تو انہوں نے کہنا ہی ہے، بیرسٹر صاحب نے وہ تو کچھ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اپوائنٹ ہوتے ہیں ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو وہ ہر صوبے سے لیے جاتے ہیں، آلریڈی وہ موجود تھے، کوئی آپ کو فیڈرلزم کا اس میں ایشو نہیں کہ آپ باہر سے لے کے آئیں، وہ آلریڈی جتنے ججز ہیں وہ مختلف صوبوں سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ہیں اپنی، ان کی سینیورٹی لسٹ اپنی ہے، انہوں نے اپنی لائن میں آ کے اپنی سینیورٹی کے مطابق الجہاد ٹرسٹ کیس کے مطابق انہوں نے سینیورٹی اور آئین کے مطابق انہوں نے چیف جسٹس بننے ہیں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں باہر سے لے کے ایک چیف جسٹس بنائیں، یہ بیسکلی چیف جسٹس کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے، یہ چیف جسٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ سر ویری کوئکلی، میرے پاس صرف 2 منٹ ہے، مجھے صرف ایک سوال ہے آپ دونوں سے۔ جب سپریم کورٹ نے بھیجا واپس کہ جی پریزیڈنٹ صاحب ڈیسائیڈ کریں سینیورٹی اور پرماننس کی بات، تو کیا یہ ایک ایگزیکٹو کی اتھارٹی نہیں آپ مان رہے اس کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر؟ ڈز اٹ امپیڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہ یہ پرفیکٹلی کانسٹیٹیوشنل لیگل ایشو ہے کہ پریزیڈنٹ ہی ڈیسائیڈ کریں گے ججز کی سینیورٹی اور سارا کچھ، کہ یہ ایگزیکٹو کی سپیریورٹی نہیں ہے جوڈیشری کے اوپر؟ یہ سپریم کورٹ کو نہیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جو ابھی انڈر اپیل ہے، مجھے جو اطلاع ہے وہ 5 جج صاحبان نے اس کو چیلنج کیا ہے، ایک تھن میجورٹی سے 3-2 کی میجورٹی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پریزیڈنٹ صاحب سینیورٹی فکس کریں گے ایک فارمولے کے تحت۔ ابھی اس کو ہم حتمی فیصلہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ایک رائٹ آف اپیل ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایگزیکٹو ڈیسائیڈ کرے گا ججز کی سینیورٹی اور سب کچھ، کہ یہ جوڈیشری کو خود کرنا تھی؟
یہ قانون نے کرنا ہے جی, نہ ایگزیکٹو نہ جوڈیشری. یہ فیصلہ کہ سینئر کون ہے کون لیکن نہیں انہوں ہے, نے یہ تو پریزیڈنٹ کو قانون بھیجا نا, دا پریزیڈنٹ شوڈ ڈیسائیڈ کہ ٹرانسفرز پرماننٹ ہیں یا سینیورٹی, وہ تو پریزیڈنٹ کو لکھا ہے سپریم کورٹ نے. پرماننٹ یا ٹیمپرری وہ تو ایگزیکٹو کا فنکشن ہے, لیکن کون سینئر ہے 10 seconds. آرٹیکل 200 میں یہ تمام تر اختیار ہی پریزیڈنٹ کا ہے, اور یہ ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہے. جب بھی ہائی کورٹ کے ججز, سپریم کورٹ کے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں, تب بھی ان کی نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے. لیکن پاکستان بچا لیا آپ نے یہ اپوائنٹمنٹ ساری کر کے. جھگڑا اپنی جگہ, ججز مقدمے میں پڑے رہے, پوری کورٹ رک گئی. پاکستان از ان سیف ہینڈز. پاکستان از ڈیفینیٹلی ان یور سیف اینڈ سیکیور ہینڈز. اوکے ناظرین, بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں بھارت کے ساتھ بہت زیادہ پریشر بن رہا ہے, کہ جنگ کا خطرہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ بڑے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں پریشرز مودی پہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, خاص طور پہ RSS کا. RSS کی اب وہاں کی ویب سائٹس دیکھیں, ان کے لوگوں کی باتیں سنیں. وہ کہتے ہیں کہ نان پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ذلت ہوئی جب یہ جنگ ہارے. اور ایک اور پریشر بڑھ رہا ہے کہ RSS کو ایک ینگر جنریشن لیڈ کرے, یہ 77-78 سال والے لوگ لیڈ نہ کریں. تو مودی صاحب پہ بہت زیادہ پریشر ہے. لیکن ابھی ایک سٹیٹمنٹ آئی جو ڈیفنس اٹیچی ہیں جکارتا میں انڈیا کے, کیپٹن شیو کمار, انہوں نے بتایا بات کی کہ جی دیکھیں وہ جہاز تو گرے تھے. پھر انہوں نے ریزننگ یہ دی کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے ہمیں نہیں دیا. تو یہ بلیم گیم بھی شروع ہو گئی ہے. ذرا کوئکلی پہلے سن لیں کہ کیا کہا انہوں نے. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. یہ ایک بڑا خوفناک میسج ہے, کیونکہ نریندر مودی کے کانوں کے لیے تو میوزک ہوگا نا کہ فوج یہ کہہ رہی ہے ہم تیار تھے, ہم پاکستان کی ٹھکائی کر سکتے تھے, آپ نے ہمیں کھلا ہاتھ نہیں دیا. اور ایک ڈیسپریٹ آدمی جس کو اس سال کے اندر RSS کی 100ویں سالگرہ بھی ہے, اس نے کچھ نہ کچھ دکھانا ہے. بہت زیادہ پریشر اس پہ انٹرنل بھی ہے. کیا یہ بیان اس بات کی خبازی کرتا ہے کہ یہ چیز وہاں پہ بہت زیادہ پریشر, کوکنگ پریشر بن گیا ہے. اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ جو اسرائیل اور انڈیا, ان کی بہت سی فاسٹ پیس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ڈرونز پہ, اس پہ سب کچھ. اور ساتھ ہی انڈیا نے ایک نیا پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا ہے کہ جی پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بھی بنا رہا ہے, اور اس پہ امریکہ کو اور دوسروں کو ڈراوا سب کچھ ہے. یہ بہت چیزیں ہیں, ایک کے بعد ایک شکست آ رہی ہے. ابھی باقی تو چھوڑیں, انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن ہے, انہوں نے بھی ایک ٹکا جواب انڈیا کو دے دیا ہے کہ نہیں آپ نہیں چھیڑ سکتے, اور وہ یونینیمس ڈیسیژن ہے. اور وہ کوئی ایک ملک کی نہیں ہے, اس کے اندر 2 ممبرز امریکہ کے ہیں, ایمننٹ لوگ ہیں, ایک جارڈن سے ہے, ایک آسٹریلیا سے ہے, ایک بیلجیم سے ہے. سو اٹس اے سیریز آف ڈیفیٹس. کہاں پہ ہم کھڑے ہیں, کیا جنگ اس سال ہونے کا خطرہ ہے؟ بیکاز مودی کا ٹائم ٹیبل بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب نے, فارمر چیف آف جنرل اسٹاف رہے ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام مالک صاحب. جنرل صاحب, میں یہ شیو کمار کی سٹیٹمنٹ اس اینگل سے زیادہ دیکھ رہا ہوں بجائے سے کہ جہاز گرے نہیں گرے, وہ تو دنیا کو پتا ہے. جو اس نے کہا ہے کہ جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہماری پولیٹیکل لیڈر, انہیں سارا ملبہ ڈال دیا اس پہ. اور مودی جیسا بندے کو تو یہی چاہیے کہ نہیں فوج میری فٹ تھی, ایئر فورس فٹ تھی, شاید ہم نے ہاتھ رکے ہوئے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سال, اگلے سال کا تو بہت زیادہ, آج انہوں نے 52 سیٹلائٹس بھی کہہ دیے کہ جی اگلے سال کے اپریل تک 52 ہمارے یہ وار سیٹلائٹس بھی آن ہو جائیں گے, اور بڑا کچھ, اور 6 بلین کی انہوں نے ایمرجنسی بائنگ بھی آن کر دیا ہے, ڈرونز, ہر قسم کے ہتھیاروں کی. سو کلیئر وار ہسٹیریا ہے اور پولیٹیکل پریشرز بھی ہیں. کیا پاسبلٹی آپ کو لگ رہی ہے کہ نیکسٹ وار ہوگی اور جلدی ہوگی؟ پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کیپٹن شیو کمار کی سٹیٹمنٹ پہ تھوڑا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پوری دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اور پاکستان انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیشنل ایونٹ ہو جس کے اوپر کوئی بات چیت, پاکستان یا انڈیا کی ایمبیسیز میں جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈپلومیٹس ہیں اور جو ڈیفنس ونگز میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے اگر کہیں کوئی انٹریکشن کرنا ہو تو ہمیشہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز یا جو ایجنسیز ہیں یا جو دونوں طرف سے آرم فورسز ہیں وہ کوئی ٹاکنگ پوائنٹس بھیجتی ہیں. تو انڈیا نے بھی اس وقت اپنی ساری ایمبیسیز کو, ڈپلومیٹس کو, ڈیفنس ونگز کو ٹاکنگ پوائنٹس بھیجے ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ کیپٹن شیو کمار ایک بہت جونیئر آفیسر ہیں, ڈیفنس اٹیچی ہیں,
کیا ان کو جو ٹاکنگ پوائنٹس بھیجے گئے ہیں وہ ہائیسٹ لیول سے بھیج کے ان کو کوئی انڈیا کے بہاف پہ بڑی پالیسی لیول کی سٹیٹمنٹ دینے کا اختیار دیا گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ایونٹ تھا جہاں پہ وہ ڈیفنس اٹیچی جو ہیں کیپٹن شیو کمار وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور کچھ ریمارکس شاید انہوں نے آف دی کف دیے ہیں. سر یہ 5 گھنٹے کا ایونٹ تھا وہ جو سیمینار تھا, اٹ واز اے 5 hour long سیمینار. جی میری صرف ایک بات سن لیجیے. جب سی ڈی ایس نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی بڑی کلیئر کہ جہاز گرے, نمبر نہیں میں کہوں گا کچھ بھی, لیکن وہ گرے اس لیے کہ کچھ غلطیاں تھیں ہماری طرف سے, there were some tactical errors, تو وہ 2 دن میں ٹیکٹیکل ایررز ٹھیک کر کے we were back in the skies. یہ سی ڈی ایس نے کہا. ابھی آرم فورسز ایک ہیرارکل سٹرکچر ہوتا ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ سی ڈی ایس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ایک کیپٹن رینک کا آفیسر سٹیٹمنٹ دے رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاز اس لیے گرے تھے کیونکہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز نے کنسٹرینٹ لگا دی تھی ہم پہ, جبکہ سی ڈی ایس نے کہا کہ نہیں کچھ ٹیکٹیکل مسٹیکس تھیں. تو ہمیں سی ڈی ایس کی بات کو زیادہ سیریسلی سر آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ٹاکنگ پوائنٹس کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک لائن اس کو ملی ہوگی تو اس نے بات کی ہے نا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ٹاکنگ پوائنٹس تو جاتے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والی جو بات انہوں نے کی شاید, میرا یہ assumption ہے کہ شاید یہ آف دی کف کی. چلے ہم دونوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کنسٹرینٹس لگائی ہوئی تھی کہ کھلا انڈین ایئر فورس کو یوز نہیں کرنا, اور ایئر فورس کی غلطیاں تھیں جو ہائیسٹ ملٹری لیول پہ ایکنالج ہوئیں کہ ان کو غلطیاں ہوئیں ان سے, اور جو 2 دن لگے ان کو ان غلطیوں سے ریکور کرنے میں. اب بات یہ ہے کہ ایک ایکو سسٹم تھا پورا اس سائڈ سے جس نے ان کو ڈیفیٹ کیا, ان کی ایئر فورس کو 5-6 کی رات کو, اور اس کے بعد بھی. اب کیا اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے وہ اپنی کیپیبلٹیز بلڈ کر لیں گے جو اس پورے ایکو سسٹم کو ڈیفیٹ کر دیں گی, اور وہ کیپیبلٹیز ساری اسی سال کے اندر بلڈ کر لیں گے؟ اگر وہ بلڈ کر لیں گے تو جس طرح پولیٹیکل پریشر ان پہ ہے وہ کوئی مس ایڈونچر ضرور کریں گے. لیکن ہیونگ سروڈ ان دی آرم فورسز, میرے خیال میں جو کیپیبلٹیز سے ڈیمانسٹریٹ کی گئی تھیں 5 مئی سے لے کے 10 مئی کی صبح تک, اس پورے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے 5 مہینے بہت کم ہے انڈیا کے لیے. ہاں یہ میں ضرور اکنالج کروں گا کہ اگر دوبارہ کبھی وہ بیوقوفی سے ملٹری ایڈونچر کرتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے ان 4 دنوں میں کیا وہ اس سے آگے بڑھ کے کرنا چاہیں گے, وہ اس سے نیچے رہ کے. کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہاں کی جب آپ فالو کرتے ہیں ریسرچ اور میڈیا اینڈ آل دیٹ, وہاں پہ یہ ویو پوائنٹ بھی سامنے نظر آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان کے نظام اتنا اچھا رہا, سب کچھ رہا, جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا ہی پاکستان بھی تو اور امپروو کرے گا نا. تو ٹائم پولیٹیکل پریشرز اس پہ بہت زیادہ ہیں نریندر مودی پہ, اور یہ خطرہ بھی کہ پاکستان کی تیاری اس سے ایک قدم اور اوپر چلی جائے گی. اب باتیں ہو رہی ہیں F-35 پلینز کی, اپنا یہ J-35 اور جناب پاکستان کی ٹیکنالوجی اور چائنا کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے, تو دونوں طرف سے اس پہ پریشرز ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈیسپریشن کی لیول اگر آپ دیکھیں تو ریشنلٹی تو مودی کی ہوتی تو پہلے بھی اٹیک نہ ہوتا, تو ارریشنل آدمی تو ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ ارریشنل ہیں, وہ بہت زیادہ چارجڈ اپ ہیں, وہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی سے بہت موٹیویٹڈ ہیں, ہندوتوا کی آئیڈیالوجی سے بہت موٹیویٹڈ ہیں, لیکن ان کی آرم فورسز ایک سطح پہ ہیں اس وقت, ان کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ سب کے سامنے آ چکی ہیں. ان کی جو آرم فورسز کی لیڈرشپ ہے وہ اگر بہت فاسٹ ٹریک سے بھی انڈکشنز کریں پاکستان کی کیپیبلٹیز جو ڈیمانسٹریٹ ہوئی ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, تو اس کے لیے بھی پھر انڈکشن کے بعد ان کو ٹرین بھی کرنا پڑے گا اپنے ہیومن ریسورس کو. تو میری ججمنٹ میں, اٹ کین بی پروون رانگ, لیکن میری ججمنٹ میں یہ 4-5 ماہ کی گیم نہیں ہے کہ وہ ایک پہلے جو کچھ انہوں نے کیا اس سے بڑھ کے ایک قدم آگے جا کے وہ کوئی ملٹری کانفلکٹ جو ہے وہ 2026 کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چلیں ہم 2025 سے, اگر آپ کو 2026 پہ کیا پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ جی 2026 میں اگر یہ انٹرنیشنل ارینا کے اندر اینٹی وار ڈیولپمنٹس کچھ نہیں ہوتی جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایجنڈا ہے, اور ملٹری کانفلکٹس بھی چلتی رہتی ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایک پالیسی تھی کہ وہ ملٹری کانفلکٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس طرف بھی پروگریس نہیں ہوتی. اسرائیل اور انڈیا کی جو کولیبوریشن ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے,
اور مودی پہ پولیٹیکل پریشر بھی بہت بڑھتا جاتا ہے تو پھر مس ایڈوینچر رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ ٹرمپ اب فیکٹر دیکھیں خالی سیز فائر کے اوپر ہی آفیشلی انہوں نے ٹرمپ کو جھوٹا قرار دے دیا. جو لاسٹ ریڈ آؤٹ انہوں نے نکالا فارن منسٹر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور نریندر مودی کی کانورسیشن کا, اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے ان کو کہا پرائم منسٹر نے کہ ٹریڈ کی کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوئی, پاکستان نے مانگا. اس کے بعد بھی ٹرمپ 50 بار ہی کہہ چکا ہے کہ جی یہ تو میں نے ڈیل کی بات کی تو دونوں سائڈز نے کہا ٹھیک ہے ہم اس پہ کرتے ہیں. سو دے آر بیسکلی دا انڈینس ایٹ دا ہائیسٹ لیول آر کالنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ اے لائر. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹرمپ کی وہ بات اب اس میں سنیں گے دوبارہ, اور اس کا نام بھی پڑ گیا مودی کا, مودی نریندر مودی نہیں, مودی سے سرنڈر ہے. اینڈ کانسٹنٹلی آپ نے یہ ساری باتیں ٹھیک کی ہیں. ایشو یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے تو رہنا انٹرنیشنل سسٹم میں ہے, ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہنا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی نیٹ ورکڈ ہے ابھی کہ اگر میں یہ ازمپشن کے بیس پہ کہہ رہا ہوں, ایک ہائپوتھیسس سمجھ لیں, اگر یو ایس لیڈ بائی پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ کچھ انٹرنیشنل فورمز بھی ساتھ ملیں اور اگلے 8-10 مہینے میں 6 مہینے میں آپ کو ایک مومنٹم بنتا ہوا نظر آئے اینٹی وار کا, اور کچھ کانفلکٹس جو چل رہی ہیں وہ کسی حل کی طرف چلنا شروع ہو جائیں, تو پھر ایک اور ڈائریکشن لینا کہ جا رہا ہو اور انڈیا اور پاکستان اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, یہ مشکل ہو جائے گا, یہ کافی مشکل ہوگا. دوسری اب انڈیا کی انٹیل لیکس آپ دیکھیں, جو وہاں کے آپ ریڈر چیزیں پڑھتے ہیں ان کے ڈیفنس پبلیکیشنز دوسرے, وہاں سے ایک خوفناک منظرنامہ ایسا بھی بنتا نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ماحول سا بنتا جا رہا ہے کہ جی جو اگلی جنگ ہوگی وہ شہروں کی ہوگی جنگ, اینڈ سٹیز کین بی ٹارگیٹڈ. اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہوتی ہے تو دونوں سائڈ سے پھر وار ایک کسی اور لیول پہ چلی جائے گی. شہروں کی اگر سٹرائک انڈیا نے کر دی کسی شہر پہ بھی یا واٹ ایور, ٹیکنیکلی تو اس دفعہ بھی کیا ہے نا, پنڈی میں بھی کیا ہے انہوں نے, باقی شہروں میں بھی کیا ہے, لیکن وہ تھوڑی سی ایٹ لیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا جی وہ ایک ملٹری سٹرائک تھی یا واٹ ایور. اس کی اگر پاسبل اگر یہ چیز ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ انڈیا میں جو یہ 4 شخصیات ہیں جن کے گرپ میں انڈیا, ان کو چھوڑ کے باقی بھی انڈیا ہے. تو انڈیا کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے ان کو یہ بڑا سوچنا پڑے گا کہ 1947 سے لے کر اب تک 48 کی وار, 65 کی وار, 71 کی وار, سیاچن کی وار, بالا کوٹ, کارگل, یہ مئی 2025 کی وار, اگر ملٹری انسٹرومنٹ 78 سال میں اتنی دفعہ یوز کر کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز وہ حاصل نہیں کر سکے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ آگے جا کے حاصل کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی, چاہے وہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان کا دور تھا, چاہے وہ جنرل ایوب کا دور تھا, چاہے وہ جنرل ضیاء کا تھا, چاہے وہ جنرل مشرف کا تھا, چاہے محترمہ بےنظیر کا تھا, چاہے میاں نواز شریف کا تھا, جب بھی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نے تھوڑا مومنٹم پکڑا تو دونوں ملکوں کو اس کا فائدہ ہوا. سر مجھے ایک بات بتائیں, اگر خدا نخواستہ دوبارہ کانفلکٹ ہوتا ہے, کیا ہم یہ سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو یہ لیول تھا جنگ کا وہ اس سے کہیں بڑا ہوگا؟ جی, ایک تو پاکستان میں ابھی سب کے ذہن میں ویژولز ہیں غزہ کے, اور سب کے ذہن میں ویژول ہیں ایران کے. دیکھیں ایران میں بھی جو کانفلکٹ جو وار ہوئی اس میں اسرائیلی ایئر فورس کو ایک ٹوٹل کنٹرول تھا ایران کے سکائز کے اوپر, ان کی ایئر سپیس کے اوپر. اسی طرح غزہ میں جو ہو رہی ہے وہ بھی ٹوٹل ون سائیڈڈ ہے. تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر جو پہلے ہوئی ملٹری کانفلکٹ اس سے کچھ نوچز اوپر بھی جاتی ہے تو اس طرح کی سچویشن ون سائیڈڈ ہو نہیں سکتی. لیکن سکیل تو بڑا ہوگا, سکیل تو بڑا ہو جائے گا. جی ہاں, وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اب وہ جب کریں گے تو جو کچھ انہوں نے 5 مئی سے 10 مئی تک کیا اس سے زیادہ کرنا چاہیں گے. تو جب وہ زیادہ کرنا چاہیں گے تو پاکستان نے بھی اپنی ساری کیپیبلٹیز ڈیمانسٹریٹ نہیں کی, وہ زیادہ جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے, ہوگا کیا کہ ایسکیلیشن پھر نہ انڈیا کے کنٹرول میں رہے گی نہ ہمارے کنٹرول میں رہے گی. اور اس وقت پوری دنیا میں اگر انڈیا سے جنگ کی آوازیں آ رہی ہیں تو پوری دنیا سے ایک نیریٹو یہ بھی تو بلڈ ہو رہا ہے کہ 2 نیوکلیئر پاور میں غلطی سے بھی اگر ایسکیلیشن شروع ہو جائے تو کسی کے کنٹرول میں رہنے کی کسی کنٹرول میں نہیں رہتی. اس لیے پیچھے ہٹیں اور نیوکلیئر ویپنز کے ہوتے ہوئے ملٹری مینز کے تھرو اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کی کوشش. لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین لیٹس ٹیک اے بریک.
جی ویلکم بیک. فرسٹریشن اور ڈیسپریشن یہ بڑا خطرناک کمبینیشن ہوتا ہے اور یہ نریندر مودی پہ اس وقت ہے. آئی تھنک پاکستان کو بڑا ہی دھیان سے دیکھنا ہوگا بیکاز یہ ریشنلٹی کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا بندہ ہے جو اپنی پولیٹیکل سروائیول اور سب سے بڑی خواہش کہ جب وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تو وہ RSS کا ہیڈ بنے, اور وہ تب ہی بن سکتا ہے کہ اب وہ ایک انڈیا کو ایک یدھ جیت کے دکھائے. یہ ہم نے نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.